عزیز صاحب سر آپ کے ساتھ بہت سے پروگرامز میں ہم نے پچھلا بجٹ بھی ڈسکس کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس بجٹ میں بھی کوئی بہت اچھے کی امید نہیں کیجیے گا. اب اس مرتبہ بھی جو سیلریڈ کلاس ہے اسی کے اوپر چھری چلے گی. ہر مرتبہ ایک امید دلاتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کچھ بہتر ہوگا, لیکن اس بجٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کیا بہت کچھ کر لے گی؟ جی اس میں واضح طور پر جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ مسلسل ایک اینول خسارہ پوسٹ کر رہی ہے. اس وقت 11 ماہ میں کے بعد یہ 680 ارب روپے تک چلا گیا تھا, جو ان کا ہدف تھا اس سے اتنا کم ہے, باوجود اس بات کے کہ 2 مرتبہ اس کو ڈاؤنورڈلی ریوائز کیا ہے. اور یہ مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں. در حقیقت جو لنگڑیال صاحب ہیں جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں یہ اگل دیا کہ جی مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے اور اگر مجھے مزید روکا گیا تو میں نام بھی لوں گا. تو آپ اور میں تو نہیں روک رہے ان کو, ظاہری بات ہے جن کے پاس اختیار ہے وہی روک رہے ہوں گے. تو جب آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں سال کے شروع میں کہ ہم نے اتنی ایگریکلچر ٹیکس کی مد میں لینا ہے, اتنا ہم نے ریٹیل سیکٹر سے لینا ہے, اتنا ہم نے ریل اسٹیٹ سے لینا ہے, اتنا ہم نے یہ مختلف اور مدوں میں لینا ہے, اور پھر جب وہ آپ خود لینے سے گریز کرتے ہیں اور مختلف بہانے استعمال کر کے کبھی فلڈ کا, کبھی سندور کا, کبھی مشرقی وسطیٰ کا, اور آپ پی ڈی ایل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے وہ آپ کو 100% ملتا ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوسرے ٹیکسز کا 50% آپ نے تقریباً صوبوں کو واپس کرنا ہے. تو اس لیے وہ چھری چل جاتی ہے غریبوں پہ, اور اس کے ذریعے ہوتی ہے مہنگائی. تو سب سے بڑا دشمن ہے غریب کا وہ مہنگائی ہے, اس کے بعد بے روزگاری ہے. تو یہ تمام حکومتیں, یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی 2008 میں, اور 2013 سے 18 نون لیگ کی, اور 18 سے آگے پی ٹی آئی کی, اور اب پھر سے نون لیگ کی 2 مرتبہ, اس سارے دوران جو پاکستان کا ورسٹ پرفارمنس ہے وہ مہنگائی پہ ہے. ہائیسٹ ایور انفلیشن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا, اور ہائیسٹ ایور ان امپلائمنٹ اور ہائیسٹ ایور پاورٹی. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے پاس, دیکھیں یہ حکومتیں گزارا کرتی رہی ہیں قرض لے لے کے, اب قرض بند ہو گیا, پاکستان قرض نہیں لے سکتا. آپ نے دیکھا بھی یو اے نے ہم سے قرض واپس مانگ لیا, کتنی تھرتھلی مچ گئی تھی. 2 ملک اور مانگ لیں, آپ کا سارے فارن ریزرو زیرو ہو جاتے ہیں. قرض آپ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, آپ پینڈا بانڈ سے لے رہے ہیں, آپ یو کے سے ایک بانڈ پلیس کر کے لینے کی کوشش کریں, یعنی آپ مسلسل قرض جو آپ کو ابھی آگے کو دینے کے بھی تیار نہیں ہے. تو وہ کھیل ختم ہو گیا. اب آپ وہ دوبارہ سے اس طرح, یہ حکومتیں شیر ہیں قرض لینے کی کہ بانٹ دیں جی ساروں کو ریوڑی بانٹنے والی سیاست, یہ اسکیمیں دے دیں, یہ فلانی چیز کر دیں فلانی. وہ وقت ختم ہو گیا, اب کام آ گیا, وقت آ گیا آپ کو سلجھانے کا. تو وہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ تو آئے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے سارے, وہ ان سے اب ہو نہیں رہی, اب ان کو ذمہ داری لینی پڑ رہی. اب کہتے ہیں ہماری سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ریلیف والا کانسیپٹ ہے اس کو بدلنا پڑے گا ذمہ داری والے کانسیپٹ میں, اور ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. اچھا دوست نے کہی, میں چاہوں گی آپ اس کے ایک تو رائے کہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی, بہت ساری ہمیں کچھ چیزیں گلیمرائز کر کے دکھائیں گے کہ صورتحال بہتر ہوگی, لیکن بیرونی انویسٹمنٹ تو ہوئی نہیں, بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اس کا گراف بہت نیچے آ گیا ہے. تو گورنمنٹ نے چیزوں کو زیادہ انکریج کرنے کے بجائے الٹا سٹیپس لے کے بھی انکریج نہیں کر سکی, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم انویسٹ پر کہاں پر کرتے رہے پچھلے 1 سال میں اکانومی پہ؟ جی اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ آل ٹائم لو پہ ہے, اور ابھی جو آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہیں اس میں کوئی بہتری کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو جو ایس آئی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا, اس کے ابھی جو ہیڈ تھے جنرل سرفراز صاحب, انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی ایک پبلک فنکشن میں کہ پاکستان میں اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے تو پہلے آپ کو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی, وہ کھینچ کے لائے گی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہمارے بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جس وقت سے ان کو یہ فیسلٹی مل گئی ہے کہ حکومت پاکستان ان کے تمام پیسے قرض میں لیتی چلی جا رہی ہے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس سال بھی پچھلے سال بھی, اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے پچھلے تقریباً یہ جب شوکت ترین صاحب آئے تھے 2008 میں, تو اس وقت یہ بھرپور انداز میں پاکستان قرض لینا شروع ہو گیا تھا اپنے ڈومیسٹک بینکنگ سیکٹر سے. تو اس کو اکنامکس میں کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں. تو پاکستان میں آلموسٹ کمپلیٹ ہے کراؤڈنگ آؤٹ, یعنی جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر لونز ہیں وہ بھی کم سطح پہ چلتے جا رہے ہیں. تو بینکس کو ضرورت بھی نہیں ہے کوئی تغو دو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو بنی بنائی چیز گورنمنٹ سے مل جاتی ہے. سو جب تک سے یہ صورتحال ہوگی, تو وہ جو سرفراز صاحب نے بتایا ایس آئی ایف سی میں, تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تو سامنے نہیں آ رہی ہے. اگر فرض کریں یہ صورتحال نہ بھی ہوتی, یا جب بہت کم تھی, اس وقت بھی ہمارے جو ڈومیسٹک بینکس ہیں وہ 10-12 سال سے زیادہ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کوئی گاڑی دے دی, کوئی کریڈٹ کارڈ دے دیا, کوئی کنزیومر فائنینس کر دیا, کوئی اس طرح کی چیزیں.
جو پروجیکٹ فائنانس ہے جو پہلے پاکستان میں ہوا کرتا تھا وہ بالکل کم ہو. یہاں تک کہ اگر آپ فگرز دیکھیں تو پاکستان میں جو فکسڈ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 13% پہ ہوور کر رہی ہے. وہ گورنمنٹ کا حصہ ڈال کے اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ نکال دیں تو تقریباً 9% ہے. لیکن جو ممالک ترقی کر گئے ہیں جیسے ایون بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, ان کا 23 سے لے کے 33% تک فکسڈ انویسٹمنٹ ہے ڈومیسٹک, جس کا یہ تو جب تک یہ صورتحال رہے گی, اور یہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے یہ, تو جب تک یہ صورتحال رہے گی تو نہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو نہ فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس بلاکیڈ کو دور کرنے کے لیے ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں ہمیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا ریفارم چاہیے ہوگا. یہ جو بات کرتے ہیں فائنینشیل انکلوژن, وہ 10 عورتوں کے اکاؤنٹ کھلا دیے, کوئی یہ جو این جی او بینکس بنے ہیں انہوں نے کوئی مائکرو فائنانس کر دی تھوڑی سی, تو یہ کہہ دیجیے انکلوژن ہو. یہ کوئی انکلوژن نہیں ہے. اس وقت آپ کا ٹوٹلی جو پرائیویٹ سیکٹر بینکنگ سیکٹر ہے وہ سکیوڈ ہے. 60 to 70% تمام قرضہ جات جو ہیں صرف 2 شہروں میں دیے جاتے ہیں پورے بینکنگ سسٹم کے, اور اگر آپ 5 شہر کر دیں تو وہ 80% سے تجاوز کر جاتا ہے. یعنی کوئی کسی قسم کا فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو آپ کا ڈپازٹ بیس ہے وہ 60% رورل برانچز ہے جن کو صرف 5% کریڈٹ ملتا ہے. تو اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ دیہاتی جو برانچز ہیں وہ پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں اور وہ مرکز میں آ کے لاہور اور کراچی جو 2 مرکز ہیں فائنینشیل, وہاں سے یہ بہت زیادہ سارا حکومت لے لیتی ہے اور کوئی چونگا جو ہے وہ یہ سیٹ سوٹ لوگ لے لیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو جب آپ یہ ایک فلو کو ریورس نہیں کریں گے اور ایک اگر ایکول بیسس پہ ایک رائٹ ٹو کریڈٹ نہیں کریٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایسٹ بیس ہے, ریونیو اسٹریم ہے, تو پھر آپ کا رائٹ ہونا چاہیے, مرضی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ڈپازٹ بیس پبلک کا ہے, وہ کسی کی ذات کا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں, سارا کچھ کریں, لیکن اصل فائنینشیل انکلوژن وہ اب وہ اس میں ہمارے بینکس بڑے اسکویمش ہو جاتے ہیں. کوئی یہ تیار نہیں ہے کسی قسم کی انٹرپرینوریل, کوئی ایس ایم ای, کوئی اس قسم کا انکریج کرنے کے لیے ایگریکلچر بھی, یہ جو نئے سیکٹرز ہیں فائنانس کے لیے, اس میں وہ چھوٹا موٹا کو 5-10% اضافہ کر کے سالانہ کہتے ہیں لے جی ہم نے اپنا ٹوٹل پورا کر دیا. وہ اسٹیٹ بینک بھی ان کو چھیڑتی نہیں. اصل میں اسٹیٹ بینک تو خود جو ہے ان کے لیے چل رہی ہے, نہ کہ اسٹیٹ بینک ان کو چلا رہی ہے. تو یہ کراچی میں ہونے کا فائدہ. اچھا, لیکن اب یہ چیز ضرور ہے کہ مجھے دانیال صاحب ایک کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے کہ یہ پیٹرولیم لیوی کا کیا مسئلہ ہے. مطلب ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس بجٹ میں یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ٹیکس کی آپ کی اہداف ہیں اس کو پیٹرولیم لیوی میں شفٹ کر دیا جائے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو ہم تو آلریڈی مطلب اچھا خاصا پر لیٹر پے کر رہے ہیں, تو اور مزید کتنی ہماری کھال اتارنی ہے انہوں نے؟ ایسا نہیں جی گورنمنٹ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے, سیدھی بات تو یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر کی جو سٹاف رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی, جب ان کو قسط ملنی تھی آئی ایم ایف کی, اس وقت انہوں نے سارا جائزہ لے کے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ اگر دسمبر اینڈ تک, ان کا خیال تھا کہ یہ جو مختلف کیسز ہیں کورٹ میں کوئی 600 ارب کے, ان میں سے ان کو آدھے سے زیادہ پیسے مل جائیں گے کیونکہ عدالتوں سے بات ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر سختی کرنے لگے ہیں. وہ تو خیر نہیں ہو پایا, اور اس کے بعد اب وہ سپر ٹیکس بتاتے رہے ہمیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دسمبر میں انہوں نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا کہ اگر ہم دسمبر اینڈ تک نہ پورا کریں یہ جو خسارہ ہے تو ہم منی بجٹ دیں گے. اس میں باقاعدہ وہ مدم ہی لکھی ہوئی ہیں کہ سیل ٹیکس میں ہم کون سی چیز ڈالیں گے, اس میں کون سا ریٹ بڑھائیں گے, یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. فرٹیلائزر کے اوپر کیا بڑھائیں گے, مطلب تمام چیزیں. تو اس میں انہوں نے وہ نہیں کیا. اب وہ پیسے تو کہیں سے آنے تھے, تو وہ اب پی ڈی ایل میں سے لے رہے ہیں. اب پی ڈی ایل کا کیا مطلب ہے, آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا. پی ڈی ایل کا مطلب ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اب یہ لیوی کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ یہ کسی کام کے لیے, یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس ہوتا ہے جنرل پرپز کے لیے, آپ ٹیکس لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ جو بھی آپ کے خرچہ جاتے ہیں آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. لیوی جو ہے مخصوص مقصد کے لیے ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا اگر آپ کو, کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے بلوچستان میں ایک سڑک بنانی ہے, تو اس کے لیے میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال. اب آپ دیکھیں اس سڑک کے اوپر کتنا لگا اور لیوی کہاں چلے گی. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, اور یہ نہیں کرنا. بلکہ احسن اقبال صاحب تو آن ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کے سامنے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور اس لیے ہمیں پھر لیوی لگانی پڑتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ لیوی کیا چیز ہے, ساری عمر پلاننگ میں گزار دی. اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایڈمیٹنس ہے ان کے فیلئر کا. یہ جو لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیکس لینے نہیں دیا جا رہا, آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منی بجٹ لا رہے ہیں, دونوں چیزیں نہیں کر پا رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہم آپ کو پی ڈی ایل دے رہے ہیں, اور غریب کا گلا کاٹ دیا. یعنی 85% جو ایندھن ہے وہ 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں, پیٹرول جو ہے, اور اس کی قیمت آپ دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو ان بیچاروں کا گلا کاٹ دیا. جبکہ یہ اصل جو مگرمچھ تھے جن کو جس میں مطلب ایگریکلچر ٹیکس میں آپ کا کیا خیال
خیال ہے وہ سبسسٹنس لیول پہ تو لگنا ہے شاید 20 ایکڑ کے بعد لگنا ہے, تو وہ تو سارے بڑے لوگ ہیں. اسی طرح ریل اسٹیٹ ہے, اس کی ساری مدیں معاف کر دی. اسی طرح سے آپ ابھی اگلے بجٹ میں بھی کرنے جا رہے ہیں ریٹیل آپ دیکھ لیں, سٹاف رپورٹ میں لفظ انہوں نے نیا ایجاد کیا ہے میس کہ جی ہم پالیسی نہیں بنا رہے, ہم میس نجنگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو جدھر پھنستا ہے اس کو ادھیڑ لو. مطلب یہ اس طرح کی جو اسٹیٹ جب کام کرنے شروع ہوتی ہے تو پھر ایک مذاق ہی بن جاتا ہے. یہ اشرافیہ سے متعلق اچھا صوبوں کی مد میں, ویسے دانیال صاحب سر آپ نے خود بھی پولیٹکس میں رہ کے آپ نے وزارتیں بھی اوبویسلی سنبھالی ہیں, لیکن یہ کسی حد تک درست ہے بات کہ واقعی صوبے جس حساب سے اور جس سپیڈ کے ساتھ پروجیکٹس اناؤنس کرتے آئے ہیں پچھلے 2 سال میں, ہم نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ایک مرتبہ ڈسکس کی تھی کہ اتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیسے ہوں گے. پنجاب میں بھی جس طرح ہو رہا ہے, اور پھر اب نئے بجٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں سے بہت بڑا حصہ ہم باہر سے امداد کی صورت میں لے کے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پروجیکٹس کے بجائے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ, ایجوکیشن, ان سیکٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کریں جس سے ہماری آگے فیوچر بہتر ہو؟ جی بالکل, اصل کام یہی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مختلف جو منصوبہ جات ہے پاکستان کے لیے, اس میں سے ایک ورلڈ بینک کا بھی ہے اور 10 سالہ پروگرام, اس میں جو مین فوکس ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہی ہے. اور اس میں ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کا. بھی آپ سلمان شاہ صاحب کی بات سن رہے تھے کہ اسٹنٹنگ ہو رہی ہے اور 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے. تو ایجوکیشن تو درکنار, اور یہ جو ہم نے بسپ بنایا ہے اس کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں اس امید پہ کہ وہ شاید خود یہ بندوبست کر لیں گے اپنے بچوں کی. سر ویسے آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو؟ میرے خیال میں جی اس کا ابھی تک تو جو ایویلیویشنز ہیں ان میں سے تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں. اصل میں یہ پروگرام ہے ٹیمپریری. یہ پاکستان کی جو سلمان شاہ صاحب جن مدوں کی بات کر رہے تھے, وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اس میں ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے غریب کے لیے کہ جب آپ مارکیٹ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر پرائسز کی چینجز ہوتی ہیں تو ان کی تیاری نہیں ہوتی. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے در حقیقت یہ بنا تھا, لیکن وہ ریفارمز ہم نے کی نہیں تو یہ خراتی پروگرام بن گیا. بالکل, تو اس کا تسلسل بھی بڑھتا گیا, رقم بھی بڑھتی گئی. مطلب لوگوں کو رقم بانٹتے ہیں آپ گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس میں جلدی سے پاکستان کو ریفارمز کرنی ہے. ابھی کوئی اس میں گنجائش رہی نہیں ہے. یہ بالکل پاکستان یہ ان کے کانوں کے اوپر گر جائے گا سارا کچھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اسٹیٹس کو کی, جیسے سیاسی لوگ ہیں کچھ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ اسی طرح ہی چلنے دیں, وہ پاکستان کی در حقیقت دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ ایسے اب کام چل نہیں سکتا. اور وہ جو ماضی کا طریقہ کار تھا بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کا کٹ چھوڑ کر کے پالیسی بنا کے اس میں سے تیل نچوڑنا پاکستان کا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن ابھی آپ دیکھنا بجٹ میں اس کا کتنا واہ ویلا مچنا ہے, کیونکہ وہ جو سارے پروٹیکٹیو بیریئرز تھے جس کے ذریعے سے ہم اپنی طرف سے انڈسٹریلسٹ بنے ہوئے تھے, وہ جیسے جیسے ہٹتی جا رہے ہیں ہم تو کسی ملک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو وہ چیزیں جن میں ہم مقابل ہو سکتے ہیں ان میں ہمارا بینکنگ سیکٹر اور فائنینشیل انٹرمیڈیشن انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی پاکستان has the biggest irrigated tract of land in the world. ہمارے پاس ایک ہنر کے بغیر لیبر فورس ہے یوتھ کی. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ یوٹیلائز کریں تو بالکل ہو سکتے ہیں. نو برینر ہے کہ کس طرح جانا ہے. ایک لاسٹ کامنٹ سر, کیونکہ یہ پولیٹیکل ہے, وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن بھی, آپ نے بھی اپوزیشن کو فیس کیا ہے ماضی میں, لیکن اس وقت کی اپوزیشن بجائے پروڈکٹیو ان پٹ دینے کے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر کے زیادہ اس چیز کو رجسٹر کر سکتے ہیں جو بجٹ میں ہو. اب جس طرح CM KP فرما رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج دیں گے اور دھرنا دیں گے اس پہ جب بجٹ پیش ہوگا, تو آپ کے خیال میں ریفارمز کے نام کے اوپر خود KP کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے اور یہ سب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اپوزیشن کو؟ در حقیقت جی PTI جو ہے وہ 9 کے بعد اس ذہنیت میں سے نکلی ہی نہیں. آج بھی اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان میں کوئی ایسا چنگاری ان کو مل جائے, کوئی اس طرح کا سلسلہ بن جائے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جو کچھ نیپال میں ہوا ہے, جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے, وہ پاکستان میں بھی ہو. اور اس کے ذریعے پھر ایک جو ہے نا انقلابی طاقت کے تحت PTI واپس آئے سارا. تو ابھی تک ایون یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, وہاں پر بھی اس کے اوپر ایندھن پھینک رہے ہیں, اور جو بیچارے مہاجرین اس میں ادھر بھی, اور مطلب ہر جگہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ کے ذریعے جب ان کو بات کی جاتی ہے مذاکرات کی تو یہ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں, ہم مذاکرات کیوں کریں. تو خود یہ چلے جاتے ہیں پشاور کے, جی ہمیں حقیقی وہ آزادی چاہیے. تو حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے عاصم منیر کو درخواست دے دی پشاور میں, جو ان کے اس وقت گنڈاپور صاحب تھے اور یہ جو گور صاحب تھے. تو حقیقی آزادی ہمیں اس دن پتہ چلا کہ اچھا یہ تو عاصم منیر صاحب نے دینی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو اگر آپ کو اپنی پارٹیسپیشن کرنی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کے جو ایوان کچھ بھی نہیں ہے جی. آپ KP میں جا کے دیکھیں 15 سال ہو گئے ہیں, کون
मदीना बना है। आप मुझे बताएं ना, ये खोखले नारों से ये वोट को इज्जत दो, ये जो रोटी कपड़ा मकान, ये अब ये सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दे रहे हैं। तीनों चीजें सर अब आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जाती हैं, लेकिन इस बजट के हवाले से उम्मीद तो है कि कुछ शायद गवर्नमेंट करने की कोशिश करे। इस उम्मीद के साथ ही इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। दानियाल अजीज साहब, डॉक्टर साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब आज मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।